محترم مکرم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 3 سے سورہ بقرہ کے اس آیت کے بعد ایک سلسلہ شروع فرمایا، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو پہلے لوگوں کا ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اولاً آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور شیطان کا جو تکبر تھا اور اس کی نافرمانی تھی اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کے بعد فوراً بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور اس کو پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا جب مضمون چھڑا تو اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اجمالی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آج تک ہم ان کا تفصیلی ذکر پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں، کیا نافرمانیاں تھیں، وہ کس طرح سے نبیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ کس طریقے سے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو اسی ضمن میں گزشتہ رکوع نمبر 12 ہم نے پڑھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ایک اہم خرابی کو ذکر فرمایا۔ چونکہ یہ خطاب ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں اور نصارہ سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کے قصے واقعات سنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس وقت کے نبیوں کی تکذیب کی یا ان کو قتل کیا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، جس قدر ان کا تفصیلی ذکر چل رہا ہے۔ تو ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے۔ نافرمانی کی وجہ سے چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر لگا رکھا ہے کہ جتنے بھی فیصلے لے کر آتے ہیں یا نبیوں کے اوپر وحی آتی ہے لوگوں کے لیے، اس کے اندر چاہے غضب ہو، اللہ کی طرف سے غصہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام دینا چاہتے ہوں، تو یہ سب کی سب جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اب چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اکثر و بیشتر نافرمانیاں کرتے تھے، تو نافرمانیوں کے اوپر چونکہ سزا ہی آنی تھی، عذاب ہی آنا تھا، تو عذاب جب لاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر جو بھی نبی ہوں بنی اسرائیل کے، ان کے پاس وہی لے کر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، تو ان سے انہوں نے دشمنی باندھ لی اور ان کو اپنا دشمن شمار کر لیا کہ ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع نمبر 12 میں اسی کا ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جس کو یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو تم دشمن مانتے ہو، وہی جبرائیل نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن لے کر آتے ہیں، قرآن نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہدایت ہے، یہ محض ہدایت ہے ماننے والوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے، اور بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ میکائیل کو اچھا سمجھتے تھے، میکائیل علیہ السلام کو، کیونکہ وہ تو بہرحال بارشیں لے کر آتے ہیں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر آتے ہیں، تو ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اچھا، تو جبرائیل امین علیہ السلام سے انہوں نے ایک عداوت باندھ رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل ہوں میکائیل ہوں، سب کے ساتھ جو شخص دشمنی رکھے گا، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا خصوصاً ذکر فرمایا، ان کے ساتھ جو بھی دشمن نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور جس کا معاملہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو بہرحال کیا ہی اس کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس
جو واضح آیات آئی انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال انکار کرنے والے جو وہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں، فاسق لوگ اللہ کی واضح آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ان سے وعدہ کیا، تو انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور ایک فریق نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ اور آگے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نبی آتا اور وہ اپنے ساتھ اس کتاب کو لیتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک کتاب نازل کرتے، یعنی قرآن پاک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو چونکہ قرآن پاک انہی کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کبھی یہ جانتے ہی نہیں اس کو کہ کیا ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے اندر یا یہودیوں کے اندر کہیں کہ ایک خرابی جو ہے وہ جادو کا حد درجے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اتنے بزدل ہیں وہ لوگ، سامنے وہ کسی طریقے سے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھلا پاتے، تو اس وجہ سے جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جادو کا جو ان کا ایک تاریخ ہے ان کے ساتھ رہی ہے، جو جادو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جادو کس نے سکھایا ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حالانکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کفر کرنے والے نہیں تھے، جادو کی حرام ہے، کفر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو جادو پہنچا ہے، بلکہ انہوں نے شیطان الانس لوگوں سے جادو سکھایا جو نسل در نسل ان تک پہنچا۔ اور وہ جادو کہاں سے آیا؟ کہ وہ جادو آیا ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے، کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر ایک آزمائش تھے اللہ کی طرف سے۔ آزمائش ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھا، یہاں تک کہ اللہ کی توبہ کرتے، بجائے اس کے انہوں نے جو ہاروت اور ماروت کا کلام حکمت سیکھ لیا، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کے درمیان ایسا جادو کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سیکھا ہے انہوں نے کس سے؟ شیطان الانس سے، جس کا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے کرتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے ہاروت اور ماروت۔ اور یہاں تک کہ وہ کہتے تھے جب کسی کے پاس پہنچتے تو کہتے تھے کہ ہم بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تمہارے اوپر، تم کفر نہیں کرنا، اس جادو کو سیکھنا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بعض لوگ اس جادو کو بیچ کر کیا کرتے تھے؟ نفع کماتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھیں گے۔ بہرحال یہ خرابی ان کے سر کے اوپر آ بجے گی قیامت کے دن، اور وہ یہ سب کچھ جانتے نہیں ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ جان پاتے کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے۔ اور آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کاش یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس ایک خاص حصہ ہو جاتا اور بہتر بدلہ ان کو عطا فرماتے اللہ تعالیٰ، کاش کہ یہ جانتے۔ آگے کا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ کہو تم، راعنا راعنا، وقولوا اور کہو تم، بلکہ کہو تم انظرنا انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافر کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز مسلمانوں کو خطاب فرمایا اور حکم دیا کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، تو عبرانی زبان ان کی تھی۔ عبرانی زبان عربی زبان سے الگ ہوتی ہے، جس میں پہلے تورات لکھی ہوئی تھی۔ آج بہرحال اس کا جو موجودہ نسخہ ہے وہ انگلش میں وغیرہ وغیرہ چیز اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، یا یونانی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ایسا کچھ ہے۔ تو اس زمانے میں جو اصل تورات تھی وہ عبرانی زبان میں تھی۔ یہ زبان جو ہے آج بہت کم بولی جاتی ہے، یا تو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو اس زبان میں ایک لفظ تھا راعنا، اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں کسی بد دعا کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ کیا کرتے تھے؟ شروع میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری میں ہوتے، خدمت میں ہوتے، تو یہ ان کو کیا کہتے؟ راعنا۔
اور عرب میں انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، ہمارے ساتھ رعایت کیجئے، حالانکہ عبرانی زبان میں اس کا مطلب الٹا ہے۔ تو اب عربوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ راعینا کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ راعینا کا مطلب ہے ہمارے ساتھ رعایت کیجئے۔ تو عرب کے وہ لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی لقب سے پکارنے لگ گئے، اور جب ان کو لگ گیا کہ یہ لقب عام ہو گیا ہے تو پھر راستوں میں چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لفظ سے پکارتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم ایسا نہ کہو، تم ایسا نہ لفظ استعمال کرو، یہ لفظ کے معنی خراب ہیں جو کہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے ان یہودیوں کی جانب سے۔ تو تم کہو انظرنا، انظرنا کے معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی عربی زبان میں محاوراتی طور پر جو معنی ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رعایت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لفظ کے بجائے تم یہ لفظ کہو۔ بہرحال یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين كفروا نہیں چاہتے، ما کے معنی نہیں، بعضی مرتبہ ما کے معنی نہیں آتے ہیں اور بعضی مرتبہ ما کے معنی ہوتے ہیں یہ جو چیز، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ یود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہیں مشرکین اور نہ مشرکین، ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر من ربکم کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل عظیم یعنی بڑے فضل کا مالک ہے، فضل والا ہے۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم پر یعنی مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی ایسی بات نازل ہو جو ان کے لیے کیا ہو، خیر کی۔ کیونکہ یہ کرتے ہیں حسد تمہارے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو خاص کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں، فضل والے ہیں، فضل عظیم کے مالک ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ جو چیز، ننسخ ہم نے منسوخ کر دی، من آیت کوئی آیت، او ننسها یا اسے بھلا دیتے ہیں ہم، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس کے مثل ہی۔ الم تعلم کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ کل کے معنی ہر، شیء کے معنی چیز، علی کے معنی پر، قدیر کے معنی خوب قدرت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ اس واقعے کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 17 مہینے کے بعد، چونکہ پہلے حکم تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، 17 مہینے تک نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ حج کے بعد بیت اللہ کی جانب نماز پڑھیں۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں یہ کہتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کریم میں ٹیکنیکل ایرر ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اللہ یعنی کہ یہ ٹھٹھا کرتے تھے اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کم سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ایسا ہے جو اللہ تمہیں کسی چیز کے اوپر جو ہے اس کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی حکم نہیں دیتا کہ تم اس کے اوپر مکمل طور پر کیا کرو، عمل کرو، بلکہ کبھی اس کا حکم بدلتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا حکم
نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب کس کو دیا؟ مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں یہ جو ہم کبھی کبھار تمہیں کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی حکم منسوخ ہوتا ہے ایسے کہ بعضی مرتبہ جیسے قرآن کریم میں یہی کہا کہ پہلے تم اس طرح اس جانب نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی جانب نماز پڑھو، تو مطلب یہ چلا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور ناسخ حکم کون سا تھا جو منسوخ کرنے والا تھا؟ وہ جو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی جانب نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے کہ جب ہم منسوخ کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی آیت کو، یا پھر اس کو بھلا دیتے ہیں، تو یہ ہم اس کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو بہترین آیت تمہیں عطا فرماتے ہیں، حکم عطا فرماتے ہیں، یا پھر اسی کے جیسے کوئی اور آیت نازل کرتے ہیں، کوئی اور حکم نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس قدر جو ہے قدرت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو بدل دیں یا اس کو منسوخ کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، جس کو چاہیں بدل دیں، جس کو چاہیں اس کا بدل عطا فرما دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا نہیں آپ نے جانا، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولیوں کوئی حمایتی، ولا نصیر یا کوئی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ جب اللہ کے حکم میں، اللہ کے قبضے میں تمام زمین اور آسمان کی ایک بادشاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی بدل کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ ایسا مذاق کرے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اس شخص کے لیے، تو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسے، سئل، سوال کیے گئے، موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی تبادلہ کرتا ہے کفر کا، بالایمان، ایمان کے عوض، ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق کے وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کیا تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے یہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے؟ تو جو شخص ایسا کرے گا تو گویا کہ اس نے کفر کو خرید لیا، کس کے عوض میں؟ ایمان کے عوض میں۔ تو یہ شخص، تحقیق کہ یہ شخص کیا ہے؟ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے یہ کہتے، کبھی کہتے تورات لاؤ، پھر تورات آ گئی، نازل ہو گئی، تو پھر کہتے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پھر کیا عمل کیسے کریں کہ یہ تو ہم نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، اللہ کون ہے، کیسے ہیں، جانتے نہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سب سوال، بہانے بازیاں، یہ چالاکیاں جو کرتے تھے بنی اسرائیل، کیا تم بھی ایسے ہی کرنا چاہتے ہو کہ تم اب سوال اٹھاؤ گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ آپ کے اوپر کیسے یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ آپ کبھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جانب نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی جانب نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ كَثِيرٌ، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، حسدا من عند انفسہم، کافر حسد کرتے ہیں، من عند انفسہم، اپنے دلوں سے، من بعد ما تبین،
بعد اس کے کہ تبین واضح ہو گیا لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چنانچہ تم معاف کرو درگزر کرو، حتیٰ کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم اس کے متعلق، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اب یہ مسلمانوں کو چاہتے تھے، کبھی کبھی مسلمانوں کو کہتے تھے اور واضح طور پر کہتے تھے کہ تم ایمان کیوں لائے ہو، تم کیسے بھٹک گئے، تم کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں آگے۔ تو اب مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ان کی تورات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، اور ان کو جو قرآن دیا جائے گا، نازل ہوگا ان کے اوپر، وہ حق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب بہت سارے ان میں سے چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے کہ تم بھٹک جاؤ، کیا کر لو، تم پھر جاؤ ایمان سے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں کہ یہ کیوں جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ تورات میں بھی تو لکھا تھا کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کے اوپر جو ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ حسد کی وجہ سے کہ ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے اور یہ کیا ہو جائیں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ اپنے دلوں میں حسد کرتے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو چونکہ پتہ تھا تو مسلمان اس کی وجہ سے کیا کرتے، غصہ ہو جاتے، ہو سکتا ہے مسلمان کچھ ان کو پیٹ دیتے، مار دیتے، کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الحال فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، کب تک، حتیٰ یاتی اللہ بامری، کہ اس کے متعلق جب تک تمہیں کوئی حکم نہیں دیا جاتا۔ اور وہ حکم کب ہوا، جب یہ اپنی منمانیوں میں، خرابیوں میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو، اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور بہرحال جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی جذبات ایمانی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور تم آگے بھیجو گے جو کچھ، وَمَا جو کچھ، تقدموا تم بھیجو گے، لِأَنفُسِكُم اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے لیے، من خیرن کوئی بھلائی، تجدوہ تو پاؤ گے تم اس کا، عند اللہ بدلہ اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم نیکی اللہ کے پاس بھیجو گے، خیر بھلائی نیکی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم پاؤ گے اس کا بدلہ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو عمل تم کرتے ہو اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنة ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر، من كان هودا وہ جو کہ ہوں گے یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلک امانیہم یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، یہ ان کی محض خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں۔ قل ہاتو کہہ دیجئے تم لاؤ، ہاتو کے معنی لاؤ، برہانکم کوئی دلیل اپنی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہرگز عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی محض خواہشات ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی ان کے پاس واضح دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگریمنٹ لکھ کے دے رکھا ہے کہ تم ہی دو طبقے جنت میں جاؤ گے، تو پھر لے آئیں، یہ دکھائیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو بہرحال یہ تو سچے نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اپنے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ تو جب بھی قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جب بھی یہ کافروں کا بیان آتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سزا کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فوراً جو ہے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا
جو ہے ان کو جو اجر دیا جائے گا اور ان کو جو انعام دیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے اوپر ہوگی کل قیامت میں، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، بلکہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے جھکا دے اپنے چہرے کو یعنی سجدہ کرنے لگ جائے تو، اور وہ نیکی والا ہو، صرف سجدہ کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ نیکیاں بھی، مزید نیکیاں کرتا ہو، اس کے اندر اخلاق بھی ہو، معاشرت بھی ہو، معاملات میں بھی اچھا ہو، صلہ رحمی میں بھی اچھا ہو، سب کچھ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ محسن بھی ہو، محسن کے معنی نیکی کا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین اجر ہے، اور نہ کل قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔